من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے. درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے. جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی اور میرے ساتھ موجود ہیں سندس علی، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عشق سیام میں. آج ہم تیسرے روزے کی افطاری کو ختم کرنے کے بعد چوتھے روزے کی سحری کی طرف گامزن ہیں، اور یہ جو موقع اور یہ جو وقت ہے یہ بڑا خوش نصیب اور بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ناظرین محترم کہ ہم سیدہ پاک سیدہ کائنات ہم خاتون جنت کے موضوع ہم نے کے حوالے سے کل بات کی تھی، اور آج ہم جو بات کریں گے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صبر و شکر. ناظرین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں صبر کرتا ہے، صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتا ہے، کیونکہ صبر کے معنی ہی یہی ہیں کہ خلاف مزاج بات اور کام کو برداشت کیا جائے. چونکہ یہ بہت مشکل ہے، جب ہی اللہ پاک نے اس کا جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ جنت رکھا ہے. اور شکر کی میں کیا بات کروں کہ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ان شکرتم لا ازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید در مزید دوں گا. مطلب میں تمہیں دوں گا اور زیادہ دوں گا، کہ رب کائنات کے لیے یہ ایک دفعہ کہنا ہی کافی تھا کہ میں تمہیں مزید دوں گا. اس نے کہا ان شکرتم لا ازیدنکم، لا نفی جنس، تم میرا شکر ادا کرو، لام تاکید ہے یہ کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں
دوں گا اور مزید دوں گا. تو کیا کہنا ہے کہ رب تعالیٰ خود گارنٹی لگا رہا ہے کہ میں تمہیں دوں گا, تم میرا شکر تو ادا کرو. ناظرین محترم, یہ اسی پہ گفتگو کریں گے. اور سیدہ پاک کا جو آج ہم نے تیسرے روز افطار کی ہے کہ میں کیا بات کروں اس ذات کی, اس خاتون جنت کی, جو کہ کل بھی ہم نے بات کی, آج بھی بات کی ہے. پورا مہینہ, پورا سال اور صدیاں اور قیامت بھی گزر جائے تو تب بھی ہم ان کے موضوع کا ایک باپ بھی مکمل نہیں کر پائیں گے کہ وہ خاتون جنت, وہ ایسی شخصیت جن کے لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود استقبال کرتے تھے کھڑے ہو کے, کہ کیا کہنا کہ سیدہ کونین کے بارے میں کیا کہنا. بالکل انوار درست فرما رہے ہیں. اور آپ جہاں بات کر رہے ہیں سیدہ کائنات کی, اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, ہمارا موضوع ہے جو کہ صبر و شکر کے حوالے سے ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی زندگی میں اس کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئیں اور بہترین نمونہ ہے اس چیز کا. اور آج کے لوگ اور خاص کر میری جیسی بے شمار خواتین اگر اپنی زندگی میں صبر و شکر کو شامل کرنا چاہیں تو ان کے لیے سیدہ کائنات سے بہترین کوئی رول ماڈل ہو نہیں سکتا. جبھی تو کسی دانشور نے کہا کہ یا الہی بحق کے بنی فاطمہ از قول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کونی ور قبول من دست دامان آل رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں یہاں پر شکر کے حوالے سے شامل کرنا چاہوں گی کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ تم شکر کرو گے تو تمہیں مزید دوں گا, مزید عطا کروں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے, یعنی تم نے جان لیا کہ اللہ کا شکر کرنا اس نے اس پر کتنا انعام رکھا ہے, اس کے باوجود اگر تم ناشکری کرو گے تو تم جانتے ہو کہ اللہ کا سخت عذاب ہے. انوار میں چاہوں گی ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں, کیونکہ آج بھی ہمارے پینل میں ہمیشہ کی طرح بہت اچھے اچھے مہمان موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے. شروع کرتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو روزانہ ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے نت نئے طریقے بتاتے ہیں, نئے نئے جو آگے بڑھنے کے اپنے چینل کو یا اپنے اکاؤنٹس کو پروموٹ کرنے کے طریقے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ جناب عدنان شیخ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں عدنان بھائی, کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی ہی خوبصورت اور خوش لہن انداز میں قرآن پاک کی قرأت بھی آپ نے کی اور ماشاءاللہ ثناءخوان رسول بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ یاسر رضا قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. میرے ساتھ موجود ہیں میرے بائیں جانب, مطلب کہ بائیں جانب تو نہیں کہتا, میرے دل کے قریب ہیں, اور میرے دل کے قریب ہیں حافظ ارشد رفیق صاحب جو کہ پہلے روزے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے پروگرام سے ہمارے پینل کا حصہ ہیں, اور بہت اچھا بہت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں, بہت علمی فکری اور اس کے ساتھ ساتھ بہت تحقیقی گفتگو کرتے ہیں, بہت مستند گفتگو کرتے ہیں. جناب کا کیا کہنا. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں مرسلین صادق صاحب, بہت زیادہ اچھے خوبصورت کام ہیں ان کے معاشرے کے اندر, سوشل ورکر ہیں اور انسانی حقوق میں بھی ان کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کو پتہ ہے مرسلین صاحب جو ہیں ہماری جو نیکسٹ سیگمنٹ ہماری اس عشق سیام ٹرانسمیشن کا جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ اویس کرتے ہیں اور بشرا صاحبہ کرتی ہیں, اس میں بھی آپ مہمان میزبان کے طور پر ہمیں نظر آئیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنا. حافظ ارشد رفیق صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا. حضرت, ہمارا جیسے موضوع ہے شکر و صبر, صبر و شکر, ہماری زندگی میں جو مسائل آتے ہیں وہ 0.5% بھی نہیں ہوتے. چلے ہم 5% کر دیں اس کو, 5% میں 95% ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی اس حوالے سے شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ہمارا فوکس رہتا ہے وہ 5% پر کہ جی ہمارے ساتھ یہ واقعہ اور پیش آ گیا, یہ مسائل پیش آ گئے. مگر مسلمانوں میں تو شکر ہونا چاہیے تھا, مسلمانوں کو تو اپنے رب تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا. مگر کیا وجوہات ہیں کہ آج ہم ایک عام آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شکر سے بالکل غافل ہے اور شکوہ اور شکایت پر ہی اس کی نظر رہتی ہے. ایسا کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بہترین موضوع آج کا کہ یہ زمانے کی ایک دکھتی رگ ہے کہ ہم شکر کے طرف نہیں آ پاتے. بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, لیکن ہم اس کے طرف نگاہ کرنے کے بجائے ہم دوسرے چھوٹی چھوٹی سی ایسی تکالیف کا ذکر کر کے ہم ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے نعمتوں کو کھو بیٹھتے ہیں.
اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں صبر سے متعلق ایک واضح احکام ہمیں عطا فرمایا ہے، جو دوسرے پارے کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ماشاء اللہ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آپ نے فرمایا اور اللہ تمہیں آزمائے گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، اور تمہاری وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی سے۔ واہ واہ، جو مال، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور ان کو کسی نے کہا حضرت وہ آپ کا جو فلاں بیڑا آ رہا تھا ہوائی جو جہاز سے، پانی کے بحری جہاز سے، وہ ڈوب گیا، تو آپ متواتر اپنے مریدین سے، اپنے لوگوں سے کلام کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا حضرت وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ دراصل آپ کا بیڑا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ بالکل پھر بھی آپ اپنے واعظ و نصیحت میں لگے رہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، بالکل، پوری زندگی ختم ہو جاتی لوگوں کی، آپ کا وہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔ کہا اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی نعمتیں ہمیں دی ہے اس سے استفادہ کرنا ہے، لیکن جس نعمت سے دل میں گھبراہٹ شروع ہو جائے، ہاں ہاں جو نعمت دل میں جگہ لے جائے، ہاں ہاں، تو اس سے کہا گیا ہے کہ اس سے دوری اختیار کرو۔ یہ ہمارے دین کا ہے نا، کہ کہا کار درویشی یہ نہیں ہے کہ تو کھا نہیں، تو پی نہیں، تو پہن نہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تو کھا بھی، پی بھی، پہن بھی، پر اپنے دل کو ان چیزوں سے دور رکھ۔ ہاں ہاں، سبحان فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہیں اللہ پاک ثمرات سے بھی آزمائے گا۔ کیا کہنا۔ اب ثمرات اگر کیا ہے؟ آپ دنیا کو، داتا صاحب فرماتے ہیں دنیا کو پاؤں کے نیچے رکھو اور دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، کیا کہنا، یہی بالکل آپ کی بات۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ تمہیں ثمرات سے، ثمرات سے یہاں اولاد بھی مراد ہے، بالکل، کہ یہ بھی بہت نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بس اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، بالکل، یعنی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو صبر کرے گا اللہ پاک اس کو ساتھ ہے۔ اب بات شکر کی کر لیں تو میں نے پہلے بات عرض کی کہ شکر وہ چیز ہے جو ہمارے نعمت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، بے شک، اور جو شکر نہیں کرتا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک مشہور زمانہ واقعہ ہے، آپ کوہ طور پر کلام کرتے تھے، کلیم اللہ آپ کا خطاب، اور کوہ طور پر آپ جب ایک وقت کلام کرنے جا رہے تھے تو آپ نے ایک رستے میں ایک شخص کو پایا، وہ شخص بہت زیادہ رئیس تھا۔ اس نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں۔ کہ حضرت میرا ایک مسئلہ پوچھ آئے گا کہ میرے پاس دولت بہت ہے، یہ نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آج لوگ نعمتوں کا رونا روتے ہیں، وہ لوگ تھے وہ کہتے ہیں نعمت ختم کیسے ہوگی، اللہ کہیں یہ نعمت کم ہو جائے۔ تو نبی جو ہے وہ معصومین ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیرا مسئلہ پوچھ آئیں گے، آگے بڑھیں۔ ایک شخص اور ملا جس کے جسم میں کپڑے نہیں تھے، اور اپنے اس ستر کو اس نے ریت کی ٹیلے پہ چھپایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پر رب تعالیٰ سے کلام کرنے جا رہا ہوں۔ بالکل، کہا اللہ سے میرا ایک مسئلہ پوچھ آئیے گا کہ کیا اسی لیے پیدا کیا ہے کہ نہ کھانے کو روٹی ہے نہ پہننے کو کپڑا ہے، ایسے کیسے زندگی گزرے گی؟ اگر ایسا تھا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ آپ نے یہ نہیں کیا، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا دولت اس سے لے کر اس کو دے دیتے۔ آپ نے کہا تو نے اللہ سے کہا ہے، اللہ سے پوچھا ہوں گا مسئلہ۔ رب تعالیٰ کے پاس گئے کوہ طور پر، اللہ سے ہم کلام ہوتے، اور کہا یا اللہ میرا ایک امتی اور تیرا ایک بندہ ملا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس نعمتیں بہت ہیں، نعمتیں کم کیسے ہوں گی؟ تو رب تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میرے اس بندے اور اپنے اس امتی سے کہہ لینا وہ مجھے ناشکری کیا کرے۔ وہ شکر بہت بجا لاتا ہے، وہ ہر نعمت پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر، اس کی نعمت کم کیسے کروں؟ کہا یا اللہ ایک شخص اور ملا تھا جس کے پاس روٹی نہیں تھی، جس کے پاس ایون پہننے کو کپڑے نہیں تھے، ریت کے ٹیلے پہ اس نے ستر چھپائی ہوئی تھی۔ تو کہا اے موسیٰ اپنے اس امتی اور میرے اس بندے سے کہنا وہ مجھے شکر بجا لائے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے، جب واپس آئے تو ترتیب کے لحاظ سے وہ پہلے پڑھا جس نے ریت کے ٹیلے پہ اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت میرا مسئلہ پوچھ آئے ہیں؟ کہا جی اللہ تعالیٰ سے پوچھ آیا ہوں، رب تعالیٰ نے یہ ارشاد تمہارے لیے فرمایا ہے کہ تم اس کی شکر بجا لایا کرو۔ تو اس نے کہا حضرت کس بات پر شکر بجا لاؤں؟ اللہ نے مجھے جیسے ہی اس نے ناشکری کے الفاظ کہے ایک زوردار ہوا چلی اور ریت کا ٹیلا بھی اڑ گیا، اور وہ اب اپنے ستر کو چھپانے کے لیے گھومتا بھاگتا، لیکن ستر کو چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ الغرض دوسرے کے پاس آئے تو اس نے کہا حضرت مسئلہ پوچھا ہے؟ کہا جی اللہ نے کہا تم شکر بہت کرتے ہو بھائی، تم ہر نعمت پہ شکر کرتے ہو، جب تک یہ شکر کا معاملہ رہے گا نعمتیں کم نہیں ہو سکتی۔ تو کہا میں کیسے ناشکری کروں، اللہ نے مجھے اس ذرے سے آفتاب کر دیا، اللہ نے مجھے اس قدر نوازا، میں اس کی ناشکری کر ہی نہیں سکتا۔ تو المقصود گفتگو یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نعمتوں کو تمام چاہتے ہیں، نعمتوں کو
बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि शुरू में आपने कुरान पाक की वो आयत भी पढ़ी, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह उसे बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। ये मफहूम है। और ला जो है ये लाम ताकीद है हजरत, लाम ताकीद के साथ अल्लाह कह रहा है, मतलब इस सिर्फ ईमान, इस पर यकीन आ जाए इस आयत पर कि हम शुक्र बजा लाएं। मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के इस वाक़े के मुताबिक कि शुक्र से नेमतें बढ़ रही थी, नाशुक्री अगर वो कहते हैं, उसको रिवायत में लिखते हैं कि अगर वो शख्स शुक्र करना चाहता तो उस रेत के टीले पर शुक्र बजा ले आता और अल्लाह ताला उसकी बरकत से, उस शुक्र की बरकत से उसको गनी फरमा देता। लेकिन नाशुक्री एक बहुत बड़ी वबा है, अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। आज के हमारे प्रोग्राम में अल्लाह करे जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं वो शुक्र की तरफ राग़िब हो जाएं, ताकि अल्लाह ताला हम पर अपनी नेमतें तमाम करे। आमीन। बहुत खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ साहब हमेशा गुफ्तगू करते हैं, और जब आप बात कर रहे होते हैं तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि इनको बीच में जो है वो रोका जाए, लेकिन क्योंकि वक्त का एक तकाजा होता है और हमें अपने तमाम मेहमानों के साथ जो है अपनी मामलात को लेकर चलना होता है। हमारे साथ अदनान शेख साहब मौजूद होते हैं जो कि हमें सोशल मीडिया के हवाले से गाइड करते हैं। आज आपके साथ जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ सर, कुछ ऐसा है कि सोशल मीडिया पे एक यूज़र है, तो उसको किस तरह से ये पता चलेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म उसको सेलेक्ट करना है जो उसके लिए, उसके प्रोडक्ट के लिए मौजू हो? ठीक है, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सुंदस। देखें सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो दिखने वाली है या वो बताने वाली है। सही। दिखने से मुराद एग्जाम्पल देता हूँ, एक वकील है वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक अपनी नॉलेज बता सकता है, वो दिखा नहीं सकता, जबकि एक दूसरा एक मुसव्विर है वो उसको दिखा सकता है, उतने अच्छा बता नहीं सकता। सही। तो आपको पहले तो ये तयन करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो दिखाने वाली है या बताने वाली। इसके अंदर दो सेशंस आ जाते हैं, एक होती है कोर कंटेंट, इसके अंदर आप प्रोडक्ट सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और उसकी मालूमात इंफॉर्मेशन आप सामने वाले को दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो इंगेजिंग कंटेंट है, जिसके अंदर फ़न आ जाता है, जिसके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है ना, और शेयरेबल जो चीज़ें होती हैं वो आप दे रहे हो। तो उससे क्या होता है, उससे जो कोर कंटेंट होता है उससे आपकी सेल बढ़ने शुरू हो जाती है, और जो कि इंगेजिंग होती है उससे ज़ाहिर बात है आपके पास ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, और ट्रैफिक के बाद फिर आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट की तरफ। और अगर पहले कोर की तरफ जाते हैं तो उसके लिए पहले आपको वर्किंग करना पड़ेगी, जिसके अंदर पेड कंटेंट का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा और पेड पॉलिसी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो लेकिन ये सोच रहे होते हैं कि शायद हम अगर पेड नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग, और अब तो मैं ये भी देखती हूँ कि क्योंकि हम लोग भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, तो कुछ इस तरह के लोग हमें नज़र आते हैं कि जिनकी बाकायदा तौर पे वेबसाइट्स बनी हुई हैं कि आप हमसे यूज़र्स ख़रीद लें। तो उसके हवाले से क्या आप देखें, सबसे पहले जब मैं 5 साल पहले जाके आपको ये बात बताता हूँ कि फेसबुक के ऊपर एक ऑप्शन था कि किसी ने अपनी आईडी बनाई, आईडी पर अभी भी वही बात है कि 5000 आप फ्रेंड्स बना सकते हैं। वो 5000 फ्रेंड बनाने के बाद अगर वो चाहता है कि मैं पेज बना लूँ, तो वो एक ऑप्शन था जो बहुत कम लोगों को पता था कि आप पेज जैसे बनाते हैं तो वो जो 5000 आपके फ्रेंड हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पेज की तरफ, ठीक है। तो ये फेसबुक का ऑप्शन देने का मकसद ये था कि ये जो चीज़ आपने बताई ये नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती और फेक पॉलिसी के तहत वो चीज़ें चलती हैं। यानी आजकल ऐसे बूट्स चल रहे हैं जिसके अंदर मिसाल के तौर पे मैंने आपको लाइक किया, मैंने अनवार साहब को लाइक किया, मैंने अरशद साहब को लाइक किया, और इनसे रिक्वेस्ट कर दी कि आप भी मेरे पेज को लाइक कर लें। इसको कहते हैं बार्टर करना। लेकिन बार्टर करने के बाद आप 1000 या 100-200 जैसे लोगों को लाइक करेंगे तो आपका टाइमलाइन फिल हो जाएगा, फिर आपको खाली करना पड़ेगा। जब जैसे आप खाली करेंगे तो लाइक जो थी, जो जनरेट हुई थी, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो वो लॉन्ग टर्म लाइक्स नहीं होती, वो ऑर्गेनिक लाइक्स नहीं होती। अच्छा, बहुत जल्दी लोग जल्दी से अकाउंट बनाते हैं और उतनी ही जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपको एक फ्लिप कंटेंट बनाना पड़ता है। फ्लिप कंटेंट क्या है कि जब अपनी आईडी बनाई तो उसके अंदर भी उस एक कीवर्ड का इस्तेमाल करें। जब आप कोई पोस्ट करते हैं तो चाहे किसी किस्म की पोस्ट, मिसाल के तौर पे अदनान शेख, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में हूँ, हो सकता है कल मैं कोई और प्रोग्राम कर रहा हूँ, हो सकता है कल मैं किसी और इवेंट के अंदर हूँ, हो सकता है मैं कल किसी और शहर के अंदर हूँ, हो सकता है मैं किसी और कंट्री के अंदर हूँ, लेकिन मेरा जो एक कीवर्ड है जो पहचान होगी, मिसाल के तौर सोशल मीडिया एक्सपर्ट कराची। तो क्योंकि मैं खुद कराची हूँ तो मुझे तो सबसे पहले देखें, मैं अगर घर से निकलूंगा तो जो मेरा पहले जो नियरेस्ट जगह है, मुझे तो वहाँ से बिजनेस जनरेट होने के पहले चांसेस है ना। तो पहले मैं अपना एरिया सिलेक्ट करूँगा कराची। तो जब कोई सर्च करे कि बेस्ट सोशल मीडिया एक्सपर्ट इन कराची, तो सबसे पहले कौन नजर आना चाहिए? मैं। तो जब मैं इस कीवर्ड काम करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे ट्रैफिक मिलेगा, ऑटोमेटिकली मुझे बिजनेस भी मिलेगा।
آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کنٹینٹ کا استعمال بالکل کریں، اور ہیش ٹیگ بہت ہم ڈفرینٹ ہر پوسٹ پہ چینج کر رہے ہوتے ہیں، بالکل چینج کیجئے، لیکن کم از کم منیمم 2 کنٹینٹ ایسے کنٹینٹ استعمال کریں جو کہ آپ کے ساتھ زندگی تک، جب تک آپ حیات اور سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، وہ ٹیگ آپ کے ساتھ لگ جائے، تو وہ آپ کو اسکرول کرنے میں بہت آسانی ہوگی، وہ آپ کی پہچان بن جائے گی۔ کیا کہنا، کیا خوبصورت ٹیگ لگ جائے۔ ناظرین محترم، لوگ اپنے اوپر کسی نہ کسی قسم کا ٹیگ لگوانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر میرے ساتھ جو موجود ہیں حافظ یاسر رضا قادری، ان کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے یہ ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ حافظ کا تو ٹیگ لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے علاوہ عمدہ اور اس کے علاوہ اور سپرلیٹو اگر ہم بات کریں تو یہ ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ موقع کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ جی ایک کلام پاک ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پیش کریں ہدیتاً تحفتاً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کلام کوشش گزار کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ اور حاصل کلام شعر اور کلام کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ ماں سیدہ کائنات کا عرس بھی ہے، اور ان کے نام پر ان کی نسبت سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ عائشہ کے ایک شعر اور سنا اسی کلام کا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ وہی شعر پڑھ رہا ہوں لیکن کچھ الگ انداز میں کہتے ہیں کہ یہ چکی فاطمہ کی چل
رہی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے آقا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے آقا کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. لوگ یوں سیلیوٹ کرتے ہیں، میں آپ کو یوں سیلیوٹ کر رہا ہوں. کیا کہنا، اللہ پاک بہت برکت دے، خوبصورت برکت آواز دے. ماشاءاللہ، اللہ پاک بہت نے ہی اچھا انداز. بہت ہی خوبصورت آواز اور نبھایا جو انہوں نے کلام کو ہے ناظرین محترم، ایک ایک لفظ کے ساتھ وفا کی ہے. اور جس انداز میں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے یہاں پہ بیٹھ کے کہ جی یہ پروگرام ہم آگے جو لے کے چلیں تو کس طریقے سے لے کے چلیں. میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ پورے پروگرام ہی ان سے کلام سنتے رہیں، مگر پروگرام کی نوعیت، پروگرام کی جو ہماری کنڈیشنز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی. مگر جو انہوں نے کلام پڑھا ہے وہ بہت ہی اچھا. اللہ پاک آپ کے کلام کو بارگاہ رسالت میں مقبول و قبول کرے اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ نصیب کرے اور ہم سب کو مدینے کی حاضری اور باادب اور باعمل مدینے کی حاضری نصیب کرے. آمین آمین. ناظرین محترم، جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع صبر کا بھی ہے اور شکر کا بھی ہے. اور صبر رمضان میں کرنا جب بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایک مومن کی کیا صفات بیان کریں کہ جب اس کے آگے کھانا بھی نظر آتا ہے، اس کے آگے پینے کا سامان بھی نظر آتا ہے، وہ جو 11 مہینے اپنی لغو باتوں سے اپنے آپ کو محدود کیا کرتا تھا، اپنے کاروبار میں وہ اپنی تیز ترار زبان کو اور پھر اپنی گفتگو کو اور اپنی جو کہتے ہیں کہ کاروباری زبان کو استعمال کیا کرتا تھا، وہ رمضان میں بھی خاموش ہو جاتا ہے اور رمضان کے تقدس کا بھی خیال کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس ماہ مبارک میں کم از کم اس طریقے سے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. مگر میں پوچھنا چاہوں گا حافظ ارشد رفیق صاحب سے کہ صبر ہم صبر کر تو رہے ہوتے ہیں، مگر اس سوال کے پاس میں آؤں گا حافظ ارشد صاحب کے پاس. ہمارے پاس ایک کال ہے ناظرین محترم، اس کال کی جانب ہم جائیں گے، پھر اس کے بعد حافظ ارشد رفیق صاحب کے پاس آئیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے میری بہن بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا نام آپ کا؟ میں کراچی سے، نارتھ کراچی سے بات کر رہی ہوں، سائمہ ارجن بلاک سے. ناظرین بانو نام ہے میرا. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. ماشاءاللہ. مجھے صبر ایک سوال کرنا تھا کہ رمضان میں صبر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کیا اعمال ہو سکتے ہیں، کر سکتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل، میں سمجھ کے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میری بہن کہ رمضان میں صبر کو سمجھنے کے لیے کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کن کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں ہم، کن ذرائع سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ذرا حافظ صاحب آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. اصل میں یہ جو ہماری بہن نے یہ سوال کیا، بہت ہی زبردست بات ہے یہ، کہ یہ جو صبر کا جو معاملہ ہے ہمارے ساتھ، یہ پورا رمضان جو ہے یہ بالخصوص صبر کی ہی تلقین کرتا ہے. کہ رمضان میں ایک شخص، وہ کل میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو ماں بار بار شفقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. وہ اصل میں بچہ صبر کر رہا ہوتا ہے. وہ ہر وہ چیز جس میں اس کو شامل ہونا تھا، جو کھانا تھا، جو پینا تھا، جو ماں دودھ دیتی ہے، وقت پہ شربت دیتی ہے، وقت پہ چیزیں دیتی ہے، اب وہ ماں صبر کی طرف راغب کرتی ہے، اس کو شفقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو اسی طرح سے معاملہ ہے کہ جب یہ بندہ صبر اختیار کرتا ہے، یہ مومن بندہ، کیونکہ کھانے کی نعمتیں اس کے پاس ہے. ارے بھائی، کوئی چھپ کر بھی جا کر کہیں پانی پی سکتا ہے، کوئی کسی کونے میں بھی جا کر، کون دیکھ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے، لیکن یہ بندہ مومن صبر اختیار کرتا ہے. تو اس صبر کو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پورا رمضانی صبر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس کی جزا میں دوں گا. اور اللہ نے کہا کیا جزا دوں گا، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا. سبحان اللہ. کہا کہ تمہیں دنیا میں ایمان سب سے بڑی نعمت،
اور آخرت میں جو انسان جنت میں بھی بولے گا جنت میں نعمتیں تمام ہو گئی تو اللہ کہے گا کہ میرے بندے میں تجھے دیدار کراتا ہوں. تو یہ نعمت تو نمبر 1 تو یہ بات ہو گئی کہ صبر، پورا رمضان ہی صبر کی تلقین کرتا ہے. دوسری بات صبر سے متعلق بے شمار کتابیں، آج کل آن لائن کتابوں کا دور ہے میری بہن، آپ گوگل پہ جائیں، بے شمار آپ کو کتابیں، مکتبۃ المدینہ کی بہت زبردست کتاب اس حوالے سے آپ کو ملے گی، اور مختلف اس میں چیزیں موجود ہے جس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ان کتابوں سے استفادہ کر سکتی ہیں. تو صبر کو پڑھنا، سمجھنا اور زندگی میں شامل کرنا یہ بہت ہی یقیناً جو شروع میں بھی ہم نے آیت عرض کی وبشر الصابرین، بس اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ارے میرا اللہ جس کے ساتھ ہے مجھے بتاؤ کہ اس کو کون نیچے کر سکتا ہے، اسے بالکل، کون اسے تو پیچھے کر کسی شے سکتا کی ہے، کمی نہیں ہے نا پھر. اس کی ترقی کو کون روک سکتا ہے. بالکل بالکل. اللہ نے اپنا ساتھ دے دیا صبر والوں کو. سبحان اللہ. حافظ صاحب میں چاہوں گی مرسلین ہم آپ کی طرف آئیں تو تھوڑی سی جرنی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے آپ نے جب گرو اپ آپ کا ٹائم ہوگا، آپ ایجوکیشن کر رہے ہوں گے، تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا ہے اس سوشل ورکنگ کے ساتھ جڑے ہوئے، اور کیسے ذہن بنا کہ اب مجھے سوشل ورکنگ کی طرف آنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ تمامین کا جو ہے بے حد مشکور ہوں، اور پروگرام عشق سیام اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا. جی پلیز. کہ محنت کی مشقت جنہوں نے اٹھائی، محنت کی مشقت جنہوں نے اٹھائی، اول ملی ذلت پر آخر بڑھا، کسی نے اس کے ہرگز نہ پائی، نہ عزت نہ دولت نہ فرما روائی، نہال یہ گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں آگے کی طرف چلتا ہوں کہ میں نے تقریباً جب پاکستان میں ایک زلزلہ آیا 2005 میں 8 اکتوبر 2005 کو، تو جب وہاں پر دیکھا کہ ہم نے کہ لوگ جو ہیں بے یار و مددگار ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، کیونکہ میں بلونگ کرتا ہوں پنجاب سے، لاہور سے، تو وہاں پر میں نے اپنے اس چیز کا آغاز کیا کہ میں ان کے لیے ڈونیشن اکٹھے کیا کرتا تھا اپنے کزنز وغیرہ کے ساتھ. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے میں وہاں پر مارگلا ٹاور جو زمیں بوس ہوا تھا تو میں وہاں پر گیا. تو یہ سارا سلسلہ آپ نے اپنی بیس پہ شروع کیا، اس وقت کسی فاؤنڈیشن سے آپ اس منسلک وقت نہیں میں تھے؟ کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ نہیں تھا، صحیح. مگر میں اپنے کزنز وغیرہ کے ساتھ وہاں گیا. لیکن جب میں نے دیکھا وہاں پر کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بازو فلاں جگہ پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ اکبر، ایک دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو روتا تھا. بالکل. تو پھر ہم ڈونیشن اکٹھے کرتے تھے، تو وہاں سے جو جذبہ پیدا ہوا، تو الحمدللہ سیلاب جیسے معاملات ہوں یا پاکستان میں کوئی بھی ایسے معاملات ہوں، وہاں پر الحمدللہ ہم نے اپنا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ہے، اور تب سے کام کرتے کرتے 2005 سے آج تک کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بالکل، شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کے چراغ کو چلاتے جائیں. کیا کہنا ہے یاسر صاحب؟ جب کوئی شخص یہ ٹھان لیتا ہے کہ جی میں نے معاشرے کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنا ہے اور انسانیت کی عزت کرنی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے رب کی طرف نگاہ کرتا ہے. بے شک وہ اپنے رب کی طرف نگاہ یہ کرتا ہے کہ مالک میں تو کمزور ہوں مگر میں بندہ تیرا ہوں، تو مجھے اذن دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں. اور جب مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اور زیادہ آپ کو طاقت دیتا ہے. یہ بتائیں کہ اس رمضان میں کتنوں کو آپ سحری افطاری اور پھر کن کن بستیوں میں جا کے آپ سحری افطاری، شہر میں، شہر در شہر، کیا سلسلہ ہے آپ کا، ذرا یہ بتائیں. اچھا، اس سے پہلے اگر دیکھیں ہم پچھلے رمضان کو، تو پچھلے رمضان میں کچھ سیلاب زدگان اور دیگر مسئلہ مسائل ہوئے تھے، تو اس میں بھی جو ہم کام کر رہے تھے وہ ہم بطور میں اور میری ٹیم، ہم کنراج بھی گئے تھے بلوچستان، تقریباً یہاں سے 12 گھنٹے کی مسافت وہ کر کے، تو وہاں پر بھی ہم لوگوں نے تقریباً لوگوں کو جو ہے راشن اور دیگر چیزیں تقسیم کی تھیں، خیمے وغیرہ تقسیم کیے تھے. پھر اس کے بعد اپنا نواب شاہ میں ہم نے وہاں پر بھی کام کیا، اور ہر رمضان میں ایک ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں یا سحری و افطار کرواتے ہیں. تو اس دفعہ بھی ایک ہم نے لگایا ہوا ہے، ایک ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ ہم تقریباً 1000 بندوں میں جو ہے وہ سحری و افطار کا ایک اہتمام کریں گے، اور جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ان کو راشن بھی پرووائڈ کریں گے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو استقامت کے ساتھ حوصلہ بھی دے. اللہم آمین. یاسر صاحب، آپ جس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ بتائیں کہ بنو یوتھ کی آواز اور آپ کا ایک ہم نے ملاپ دیکھا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ جی آپ وہاں پہ بھی سر فہرست نظر آتے ہیں. کیا تعلق ہے بنو یوتھ کی آواز سے اور اس
اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے بنو یوتھ کی آواز جو ہے وہ نئے چہروں کو آگے پروموٹ کرتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے, ان کو ایک جو ہے پلیٹ فارم تک لے کر آتی ہے, ان کو جو ہے نا پروموٹ کرتی ہے, جو ان میں ایک ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ آگے لے کر آتی ہے. تو میرا بھی ان کے ساتھ ایک یہی معاملہ ہے کہ جہاں پر نئے ٹیلنٹ, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آنا چاہیے. تو میں بھی ان کے ساتھ اس لیے جو منسلک ہوں کہ جو میری نظر میں نیا ٹیلنٹ ہے وہ آگے آئے تاکہ وہ آگے جو ہے نا وہ پروموٹ ہوں. بہت اچھی بات, کیا بہت خوب. کہنا. میں حافظ صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ان سے ہی سوال ایک پوچھنا چاہوں گا صبر کے حوالے سے کہ حافظ صاحب رمضان اور صبر کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ آپ اپنی تحقیق سے اور اپنی تعلیم سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی یقیناً, جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس پر نظر کی ہے کہ رمضان ہی صبر ہے. اصل میں رمضان میں جو اصل تاکید ہے وہ صبر کی ہی تاکید ہے, اور بار بار اس کو تاکید کر کے ہمیں صبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیگر ہم سے نعمتوں کا وعدہ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس نعمتوں سے ہم استفادہ کریں گے, نعمتیں انشاءاللہ ہم پر تمام کی جائے گی. تو یہ بڑا اہم ترین سبق ہے اور اس سے انشاءاللہ ہم زندگی بھر جڑے رہیں گے. سبحان اللہ. حافظ صاحب بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ. عدنان شیخ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, جہاں پر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر یوزر کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم جو ہے وہ بہتر ہے. تو یہاں سے ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ کانٹینٹ پھر کس طرح کا ہونا چاہیے. چلیں آپ کو پتہ چل بھی گیا کہ یہ پلیٹ فارم ہے جس سے مجھے اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے, لیکن پھر اس کا کانٹینٹ کیسا ہو جو اس کی پروڈکٹ کو یا اس کی پروفائل کو اچھا بوسٹ دے سکے. جی بالکل. اچھا, اس سے پہلے مرسلین صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو, مرسلین صاحب این جی او سے وابستہ ہیں اور اپنی گفتگو کر رہے تھے, تو سوشل میڈیا کے اندر میں چاہوں گا کہ اس سے ایک انفارمیشن میں شیئر کروں, کیونکہ میں گزشتہ 16 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہوں. ہم جو این جی اوز ہوتی ہیں وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر لوگوں سے ڈونیشن لیتی ہیں, ڈونیشن جمع کرتی ہیں, لیکن جبکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ سی ایس آر, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, ایک ایسا ڈومین, ایک ایسا فنڈ ہے جو ہر ملٹی نیشنل کمپنی پہ کمپلسری ہے. اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کی ڈونیشن, آپ کی جو فنڈنگ ہے وہ نہ کہ بلکہ انڈیویجول جو آپ کیپیسٹی میں کام کریں تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی, بلکہ اس سے زیادہ اچھے انداز میں آپ اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر سکیں گے. اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ کام کر سکتے ہیں, یو این او کے فنڈس کے اوپر کام کرتے ہیں, 18-19 گولز ہیں ان کے. ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیں تو گول نمبر 17 پہ کام کر سکتے ہیں, فوڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں گول نمبر 3 پہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ میں خود یو این او کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ کیا ہیں آپ اور کیا نہیں ہے یہ بتائیں ہمیں آپ. نہیں بس چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں, پھر اتنی آپ کی کامیابی, اتنی اچیومنٹ, سر میں تو آپ کا فین ہوں. 100+ ایوارڈز جزاک بھی اللہ ہیں. خیر. انوار صاحب آپ خود بہت اچھے انسان ہیں ماشاء اللہ سے, اور آپ کی تعلیم اور آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی جس طرح آپ ماشاء اللہ سے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں, تو ہم تو ہمارا بھی حوصلہ بڑھ گیا کہ مزید اچھے پروگرام کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو سلامت رہیے. تو یو این او فنڈ کی طرف آپ جب جاتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے. آپ دیکھیں آخری چیز, پھر میں اپنی سسٹر کی طرف جاؤں گا جو انہوں نے سوال کیا. اب میں نام لوں گا بڑی این جی اوز, انوار صاحب سمجھتے ہیں جو بڑی این جی اوز جس کو کسی کے سامنے ذکر کرو ان کا ذہن میں آئے گا. آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر این جی اوز ہیں کئی ہزاروں ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو اگر مین این جی اوز کے اگر نام آئیں گے 5-6 وہ صرف کراچی میں ہی ہیں, کہیں اور سٹی کا ذہن میں نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ کہ کراچی والے دل والے ہوتے ہیں اور وہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو یہاں پر پرسنل کیپیسٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ڈونیشن لیتے ہیں اور وہ فنڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا, لیکن کیونکہ سی ایس آر اور یو این او پر اگر آپ کام کرتے ہیں, جو کہ میرے خود کے جو کلائنٹس ہیں, میں ٹی وی پر بیٹھ کے اس وقت بات کر رہا ہوں, جو میرے کلائنٹس ہیں وہ الحمدللہ یو این او پر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر فنڈس لے رہے ہیں اور آج ٹاپ رینک کے اوپر ہیں. تو آپ کے توسط سے میں یہ انفارمیشن دینا چاہتا تھا کہ سوشل میڈیا کے تحت آپ فنڈس بھی بہت اچھی طریقے سے کلیکٹ کر سکتے ہیں, سی پی پی کر کے آپ کام کر سکتے ہیں, اور فنڈ تو وہ خود تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی کمپنی, کوئی آرگنائزیشن ہمیں ملے جہاں پہ یہ ہم فنڈ دے سکیں. تو اس پہ کام کریں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ, کیونکہ آپ کی جو آرگنائزیشن کو میں جانتا ہوں تو بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. قاضی ابراہیم صاحب جزاک اللہ خیر. آپ کا سوال تھا کنٹینٹ کے حوالے سے. دیکھیں میں نے جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کنٹینٹ کا استعمال دیکھنے والے یوزرز بہت سارے ہوتے ہیں, کام کرنے والے یوزرز بہت کم ہوتے ہیں. اچھا, جو یوزرز ہیں وہ تو ہزاروں میں, لاکھوں میں, کروڑوں کے اندر ہے, لیکن جو اس کی سوشل میڈیا کی جو مارکیٹنگ ہے, اس کی جو ٹولز ہیں جو سیکھتا ہے پروفیشنل طریقے سے, وہ چند لوگ ہیں. تو میں نے جب بتایا 4751 اس کے ٹولز ہیں, تو یا تو 4 یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 ٹول کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں. کنٹینٹ کا استعمال ہم اچھے انداز میں کرتے ہیں, اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس ایونٹ کے اندر, اس پروگرام کے اندر انوار صاحب کے جو کنٹینٹ ہے
اور خصوصاً حافظ ارشد صاحب کا، یہ بہت زبردست ہے ماشاءاللہ سے اور دل کو بھار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا کی طرف اگر آ جائیں تو اس کنٹینٹ کا ہم استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو گوگل کے اوپر ویریفائی کر لیں، اس کو کاپی کر کے سبمٹ کریں. اس سے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ 100% اوتھینٹک کنٹینٹ ہے. اگر کنٹینٹ آپ کا اوتھینٹک ہوگا تو وہ آپ کو ٹریفک کو ڈائیورٹ کرے گا. آپ ایسا کنٹینٹ بنائیں جس کی وجہ سے کم از کم آپ 5000 فگر کو کراس کریں. آپ نے دیکھا وائرل ہوتی ہیں چیزیں، تو وائرل ہونے کے لیے سب سے پہلے جو شرط ہے وہ ہے کم از کم 5000 ویوز آپ لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد وہ وائرل ہونے کی طرف جا سکتی ہے. اور اس کے لیے کنٹینٹ کا استعمال یہ نہیں کہ آپ نے کوئی یونیک یا کوئی ڈفرینٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی لائن لکھ لیجیے، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ گوگل پہ اگر آپ سبمٹ کریں گے تو لاکھوں کروڑ اربوں لوگ ہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ لاکھ کے بعد کیا آتا ہے، بولتے ہیں کروڑ آتا ہے. کروڑ کے بعد آتا ہے تو بولتے ہیں ارب آتا ہے. ارب کے بعد پدم آتا ہے. پدم کے بعد سنکھ آتا ہے. سنکھ کے بعد موم آتا ہے. تو یہ فگر ختم نہیں ہوتا کبھی بھی. تو وہ کنٹینٹ میچ ہوتا ہے کسی نہ کسی کے. لیکن اگر آپ گوگل کا استعمال کریں گے، کنٹینٹ کو کاپی کر کے چیک کریں گے، جب تک وہ آپ کو اوتھینٹک اوکے نہ کر دے تب تک آپ وہ سبمٹ نہ کریں، چاہے وہ لائنیں 4 لائنوں کی ہوں چاہے وہ 12 لائنوں کی ہیں. آپ گوگل کا استعمال کریں، گوگل کے ٹولز کا استعمال کریں. اور کنٹینٹ تو ظاہر بات ہے ہر انسان اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ وائرل ہونے کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. میرا عدنان صاحب اور رفیق صاحب، ارشد رفیق صاحب دونوں سے ایک ہی سوال ہے. میں پہلے آپ سے اس کا جواب لوں گا، پھر میں آؤں گا ارشد بھائی کی طرف. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کنٹینٹ کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، مگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ آج کل ویورشپ حاصل کرنے کے لیے، آج کل اپنا آپ کو بہت ہی ہائی لائٹ فگر دکھانے کے لیے ایسا کنٹینٹ استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ آپ سے بھی نہیں چھپا ہوا ہے، نہ کوئی کسی اور سے، کہ بس کسی بھی نہ کسی طریقے سے ہمیں یہ ویورز مل جائیں، ہمیں سبسکرائبرز مل جائیں، ہمیں بھلے ہم اپنی خواتین کو دکھانا، گھر کی میں اس کی ممانعت نہیں کر رہا، مگر جس انداز میں دکھایا جا رہا ہے خواتین کو، پھر دکھانے کے بعد جو ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے، تو اس پہ سوشل میڈیا کی کیا ٹرمز اینڈ پالیسی ہیں، اور سوشل میڈیا ان کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے، اور آپ کے سمجھتے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ سے. دیکھیں، کنٹینٹ کا استعمال اگر یوٹیوب کی طرف ہم آ جاتے ہیں، سب الگ الگ پلیٹ فارم ہے اور ہر پلیٹ فارم کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں اور ان کی اپنی اپنی آڈینس ہے. آڈینس کے نیچر بھی انوار صاحب الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو جو دیکھتے ہیں تو جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ہم سینسز کا استعمال کرتے ہیں، 6 سینس کا استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے سینسز اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. پہلے ایس ایم ایس کا دور تھا، آج وہ واٹس ایپ کا دور آ گیا. واٹس ایپ اس لیے آج ایس ایم ایس کو دور ختم کر چکا ہے، جس کے اندر ہمارے سینسز اپلائی ہو چکے ہیں زیادہ. آج ہم پڑھنے سے زیادہ سننا بہتر آسان سمجھتے ہیں. اچھا، آپ کا جو سوال تھا کنٹینٹ کا، تو میں نے بتایا یوٹیوب کے اندر اگر آپ نے کوئی کنٹینٹ ڈالا ہے اور آپ اسی کنٹینٹ کو اگر کاپی کر کے کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی بلاک کر دیتا ہے آپ کی ویڈیو کو، آپ کی چیزوں کو، پروڈکٹ کو. مطلب غیر اخلاقی حرکت بھی ایسی کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو ویلوگر کہا جا رہا ہے، مگر ویلوگنگ کے نام پہ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جس سے گھر میں رہنے والے ہمارے نوجوان اور نوجوان کے ساتھ ساتھ بچے بھی بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس کے حوالے سے کیا جیسے کہ سب سے پہلے دن جو میرا پروگرام تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم بدقسمتی سے 50-55% میں پاکستانی ہوں، تو اس لیے میں 60% تک چلا جاتا ہوں، لیکن شاید ہم 60% کو کراس نہیں کر سکے. ہم 60% ڈیجیٹلائز ہیں. یہ جو انوار صاحب آپ نے جو بات کری، اس کی ہمیں ضرورت ہے. اس پہ لگام ہونا چاہیے. کنٹینٹ کچھ ویڈیوز ہم لگا رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ظاہر بات ہے وہ بچوں کے پاس، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اثر انداز کر رہی ہوتی ہے. تو ایج فیکٹر کا ضرور ہونا چاہیے اس کے اندر، کہ آپ جب کوئی ویڈیو لگائیں تو اس کے اندر وہ جو کنٹینٹ ہے یا وہ ویڈیو ہے یا وہ جو مواد ہے وہ ان لوگوں تک پہنچے جس کے لیے آپ بنا رہے ہیں، نہ کہ ان بچوں تک. تو یوٹیوب تو یہ کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ جب آپ ویڈیو ڈالتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو نہیں ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ پہ اگر چیک کرتے ہیں تو پھر آپ کی ویڈیو اتنی وائرل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ یار اگر ہم یہاں لگا دیں، کیونکہ ریسٹرکشن لگا دی نا، تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پبلک کرنا پڑتا ہے، اس کو جنرل پہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، ان کو ویورز چاہیے. ان ویورز اس لیے چاہیے، ان کے ساتھ ایڈ پالیسی لگی ہوئی ہے، ان کے پاس بزنس جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. مثلا کوالٹی ورک پہ دھیان نہیں ہے، اور زیادہ جو دھیان ہے اس چیز پر ہے کہ ویورشپ ہماری بڑھ جائے. ارشد صاحب سے بھی میں اس جواب چاہوں گا کہ جی ہمارے یہ اختصار میں کہ اخلاقی فریضہ تھا ہمارا کہ ان چیزوں کو ہم روکتے، مگر ہم نے بے لگام اپنے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیا، جس سے گھروں میں اور گھر میں بچوں، خواتین اور نوجوان میں ایک الگ سا ماحول پیدا ہو رہا ہے. ان کی ذہنی نشوونما کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کہ جہاں بہت زیادہ پازیٹیو استعمال ہے، تو بدقسمتی سے ایک اچھی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس بچوں کا موبائل اور بڑوں کا موبائل ایک جیسا ہی ہے،
जो कंटेंट बड़े देख रहे होते हैं वो बच्चों के काम का होता नहीं, और इससे फिर वो चीज़ें प्रमोट होती है कि हम दूसरी तरफ चले जाते हैं और बच्चों का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। और यकीनन चूँकि इसमें देखा ये गया है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो रमज़ान मुबारक में लोग गेम्स खेलते हैं। बिल्कुल। तो अब इसको अगर शरई तकाज़ों पे देखा जाए कि रमज़ान में रोज़े की हालत में गेम खेलना कैसा है, ये आपने अच्छा शामिल कर दिया। हाँ। ये सवाल मैं आपसे करना भी चाह रही जी, थी कि हम ये सवाल आज रखते हैं आपसे शरई मसाइल में, कि इस तरह से लूडो खेलते हैं या गेम्स में पबजीज और दीगर गेम्स खेलते हैं, तो इसको मकरू करार दिया गया है शरीयत में अल्लाह कि ये मकरू टाइम पास करने के लिए, अपना वक्त रोज़ा निकालने के लिए। हाँ, तो कहा कि ये मकरू है, लेकिन इससे रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन रोज़े की जो फ्यूज़ और बरक़ात हैं वो यकसर ख़त्म हो जाते जो असल है रोज़े की वो ख़त्म हो जाते हैं। रोज़ा वो जो सब्र है, मसावात है, चीज़ें वो जी 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 हुक्म। गेम में अरशद साहब, गेम के अंदर अनवार साहब, गेम जैसे आपने इस्लामी रूज से अपने नज़रिए से एक बताया, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया को मैं लेके चलूँगा तो उसमें उन्होंने क्या करा कि बच्चों को इंगेज करने के लिए उस गेम के अंदर पैसे का लालच बढ़ा दिया कि गेम खेलो और उसमें से अर्निंग हो जाएगी। अब सिर्फ गेम इंजॉय के लिए नहीं खेला जाता, टाइम पास करने के लिए जाता, अर्निंग के लिए किया जाता है। और बड़े फ़ख्र से उनके वालिदैन माजरत के साथ बताते कि मेरा बेटा तो एक दिन में 1200 रुपये कमा लेता है तो एक दिन की तो उसके 1600 रुपये की उसकी इनकम है। वाकई में उनको आइडिया नहीं है। और ये याद रखें, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया कुछ नहीं है, मोबाइल क्या है? मोबाइल में जो मवाद है, मवाद में डालने वाले हम ही हैं। जो चीज़ें हम डालते हैं वो वही चीज़ें नज़र आती हैं। तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है, हमें अपनी अखलाकियात को बुलंद रखने की ज़रूरत है। इस्लाम ने अपना नज़रिया वाज़े कर दिया है कि हालत रोज़े में कोई वक्त पास नहीं है। हालत रोज़े में अगर ऐसा कोई अमल करेगा वो सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल भी इसी ज़ुमरे में आ जाएगा। जी बिल्कुल, कि जिससे अगर वो रोज़े की फयूज़ और बरक़ात को डिस्टर्ब कर जाएगा तो इसका रोजे की हालत में भी वही वाली बात है ना कि अब आप कंटेंट आप खुद किस तरह का देख रहे हैं। वरना अगर आप इस्लामिक चीजें सीख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है नाज़रीन मोहतरम। अगर हमने वो देखना है जो कि दीन ने जिसकी इजाज़त दी है, हमारी तालीम जिसके लिए हमें जो सिखाया गया है, हमारे माशरे ने जिसकी इजाज़त दी है, हमें एक बेहतर और मुस्बत माशरा बनाने के लिए, और रमज़ान जो कि बिलखुसूस सब्र और शुक्र के लिए हमें मिला गया है, उसमें हमने अपने आप को बदलने के लिए, अंदरूनी अपनी रूह को तब्दील करने के लिए, अपनी रूह की तरबियत करने के लिए, और अपनी जिस्म को भी हिफाजत से रखने के लिए, और अपने जहन की भी बहुत ज़्यादा हिफाजत। दरअसल जो हम देख रहे होते हैं चाहे किसी भी स्क्रीन पर, वो हमारे जहन पे असर कर रहा होता है, हमारे दिल पे असर कर रहा होता है। ये हमारी बहुत मजबूत चीज़ें हैं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सब्र और शुक्र के साथ साथ आगे बढ़ना है हमने, और यही तो है सब्र कि जो चीज़ दीन ने मना की है आपको, असल जो बात की जा रही है पबजी और ये जो सोशल मीडिया का ये बेदरेग इस्तेमाल, ये इससे रुकना भी एक सब्र का है। जभी तो दीन ने कहा है कि सब्र करो, सब्र करो, और जो है तुम्हारे पास उसका शुक्र करो, और जो सब्र करने पर अल्लाह ताला ने फिर दुगना अजर भी रखा है। बिल्कुल, दुगना अजर भी रखा है नाज़रीन मोहतरम, और इसी अजर का आपको सवाब बिल्कुल मिलता रहेगा। आप इससे हमारी मुलाकात हो रही है रोज़ाना, और कल भी होगी एक नए मौजू के साथ, और मौजू में हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जहतें, हमारे जो पैनल बैठा हुआ वो भी बताएगा, हम भी बताएंगे, और आपकी जहनी नशोनुमा के लिए और आपकी इल्मी फ़िक्री नशोनुमा के लिए हम रोज़ाना यहाँ पर बैठेंगे और रोज़ाना खिदमत करेंगे। और बस आपसे गुजारिश है कि कहीं नहीं जाएगा, हम अभी ब्रेक में गए और आए, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे होस्ट नज़र आएंगे, और वो दूसरे होस्ट अपनी गुफ्तगू से आपके दिलों को मुज़य्यन और महसूद कर रहे होंगे। मगर नाज़रीन मतलब अपना भरपूर ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। और एक पैकेज है हमारे पास अल सैयद डेवलपर्स एंड बिल्डर्स का, वो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, और इस नशरियात में उनका बहुत खासा किरदार भी है। आए देखते हैं उनके पैकेज को। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वीनस टीवी पे नाज़रीन आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान इंजीनियर तैमूर अकरम और मेरे साथ मेरी साथी मेज़बान बुशरा ए खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने एक जुमला कहा कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको
अपनी मंजिल आसमानों में। नाज़रीन, पाकिस्तान वो उन चंद खुश नसीब मुल्कों में से एक है जिसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान में 65 से 70% यूथ मौजूद है, और जिस मुल्क में यूथ हो और इतनी एक्टिव, इतनी वोकल यूथ हो, उस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। आज का हमारा मौजू पाकिस्तान की यूथ डेवलपमेंट और बनो यूथ की आवाज़ ने यूथ डेवलपमेंट पे जो काम किया है उसके हवाले से है। सबसे पहले मैं चाहूँगा बुशरा ए खान से। बुशरा, आप बताएं पाकिस्तान की यूथ को आप किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी मेज़बान की तरफ से बहुत सारी दुआएं मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो पाबंदी से हमें देख रहे होते हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं, ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं। उनके फीडबैक से हमें अंदाज़ा हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे, सबसे पहले नहीं, मैं बार बार अपने ऑडियंस को पहले की वजह से पहले था, तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मावन साबित होते हैं। तो जी तैमूर, आपने कहा कि यूथ जी को किस तरह से मैं देखती हूँ, तो मेरे ख्याल में मैं इस तरह से देखती हूँ कि एक माँ के लिए जैसे बच्चा होता है ना जी, वो किसी भी एज का हो, इसी तरीके से जब हम अपने यूथ की बात करते हैं, वो क्या है, हमारा मुस्तकबिल तो है। जब तक उसकी सलाहियतें, अच्छा ना सिर्फ ये नहीं कि सलाहियत है बच्चे को आप सुला दें, नहीं, जिस बच्चे में सलाहियत है उसको अगर आपने सही प्लेटफॉर्म नहीं दिया, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और ये हमारी यूथ है जो इस मुल्क में इनकलाब ला सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका नाम है बनो यूथ की आवाज़, तो वो सिर्फ नाम की बनो यूथ की आवाज़ नहीं है, बल्कि वो कुछ ऐसी सरगर्मियां करके आपको दिखा रहे होते हैं, दुआएं ले रहे होते हैं यूथ की भी और यूथ के माँ बाप की भी, जिसकी वजह से हम चले जा रहे हैं और हमारा ये सफ़र जो है वो गामजन है और आगे भी चलता रहेगा, और नए नए सितारे हम आपसे मुतारिफ खास कराते तौर पे आपने रहेंगे। प्लेटफॉर्म की बात की। मैं समझता हूँ बुशरा, पाकिस्तान की हर गली, हर कूचों में टैलेंट भरा पड़ा है, उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और बनो यूथ की आवाज ये काम सबसे ज्यादा कर रहा है, सबसे ज्यादा फोकस इस पे कर रहा है कि टैलेंटेड नौजवानों को एक सही रास्ता दिखा दिया जाए। एक पटरी पर, एक साइकिल होती है ना, साइकिल का चैन जब उतर जाए तो आपको पूरा चैन लगाने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ उस चैन को थोड़ा सा लगाते हैं और फिर पैडल घुमाते हैं, वो चैन अपने आप लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ की यूथ को सिर्फ आप एक रास्ता दिखा दे कि भाई कामयाबी आपको इस रास्ते पर जाकर मिलेगी, वो यूथ आपको हैरत अंगेज नताइज जाके दिखाएगी, और बनो यूथ की आवाज और दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। आपने जिस तरीके से देखा है कि बनो यूथ की आवाज़ जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही होती है और इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्रिकेट के हवाले से, डिबेट्स के हवाले से और डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे जिनके देखें वालिदैन भी मुतमईन इसलिए होते हैं, उनको पता होता है हमारा बच्चा कहीं किसी अजीब सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है, वो किसी अच्छी जगह गया है। तो लाजमी सी बात है, यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, माँ बाप की दुआएं ले रहे हैं, तो और हमें क्या चाहिए। मेरे ख्याल से बुशरा, अब हमें अपने गेस्ट को भी अपने गुफ्तगू में शामिल कर लेना चाहिए। तो हमारे साथ हाफिज अरशद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप मजहबी स्कॉलर भी हैं और आपको विनस टीवी के नाजरीन गाहे बगाहे टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहते हैं। तो सबसे पहले हाफिज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि नौजवानों का इस वक्त मकसद हयात क्या होना चाहिए? सही, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इस हवाले से सिर्फ नौजवानों को नहीं बल्कि पूरी आमतन्नास को गाइड करने के लिए कुरान पाक की इस आयत को मेंशन कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। आपने फरमाया हमने जिन्न और इंस को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। अब यहाँ बात, एक क्वेश्चन रेज होता है, मफहूम मैंने अर्ज़ किया जैसे कि अल्लाह पाक ने कहा कि हमने इबादत के लिए पैदा किया, तो क्या वो शख्स जो इबादत के मायने मफहूम को हम किस तरह समझते हैं कि उसको रोज़गार भी करना है, अगर बेटा है तो बेटे के जो मामलात है उसको निभाना है, अगर वो भाई है तो उसके उस फ़राइज़ को भी अदा करना है, दीगर रोज़गार के मामलात से लेकर दीगर चीज़ों को भी करना है, तो वो कैसे करे? तो इसके लिए फ़रमाया बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस, नियतुल मुमिनीन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो कहा कि अब वो क्या करे कि इंसान अपनी नीयतों को ज़बरदस्त कर ले कि हमने
اگر کھانا کھانا ہے تو کھانا کھاتے وقت ہم نے یہ کر لیا کہ کھانا سنت کے مطابق کھا لیں. اگر ہم کچھ دوسرے عمل کی طرف جا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے, ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے جوتے پہنے اور پھر جوتے کو الگ کر لیا. میں نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کہا بھائی میں نے جوتے پہننے سے پہلے نا نیت نہیں کی تھی, کوئی اچھی نیت نہیں کی تھی. کیونکہ اگر کسی بھی عام کام کو, مستحب عمل کو اگر آپ ثواب کی نیت سے نہ کریں تو وہ ثواب نہیں ہوتا. اللہ نے جب مطلق کہا کہ ہم نے جن انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اس کا مطلب ہے مطلق جب ہم بھلائی کی نیت کے ساتھ چلیں گے, بھلائی کے ساتھ ادا کریں گے, تو ہمارا سونا, اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا, باتیں کرنا, وہ سب جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا. جیسے یہاں ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا, پہلے ہی سوال آپ نے مذہبی طور پہ لے لیا, ہم نے اس کی ابتدائی مذہبی اعتبار سے کر لی. اب صرف نیتوں کی کمی, جیسے ہم نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے کار ثواب میں. یعنی یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا جی بالکل. ہے. نیت صاف منزل آسان. اور بشرا ہم یہ بھی دیکھیں کہ اسلام ایک کتنا خوبصورت مذہب ہے. اس نے ہمیں کہا کہ آپ ایک اچھی نیت کرو, آپ وہ کام انجام نہ دے سکو, ثواب آپ کو مل جائے, لیکن اگر آپ نے کسی برے کام کی, کسی گناہ کی نیت کی, جب تک آپ وہ گناہ کر نہ لو آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. مطلب کتنا خوبصورت مذہب ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مشکل, میں کہتی ہوں اسلام میں جتنی آسانیاں ہیں نا شاید ہی کسی مذہب یعنی کہ اسلام نے کتنا پیارا پیٹرن دے دیا, کہا صرف نیت کر لو, ہر وہ کام اچھی نیت, فجر پڑھنے کی نیت سے سو جاؤ, رات بھر عبادت ہے. سبحان اللہ. صرف یہ نیت تو کر لو, فجر بن, روزگار کر رہے ہیں, کہا بھائی اس سے کفالت اپنے بچوں کی کریں گے, حلال رزق کماؤں گا, نیت کر لیا. اب رزق کمانا, اپنے بچوں کی کفالت کرنا اصل میں اسلام سے دوری کا مسئلہ ہے. ہم دوسروں کو خیرات کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں, جبکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی چیزوں کو خریدنا ثواب ہے, ان پر پیسہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے, ماں باپ پر خرچ کرنا ثواب ہے, بہن بھائی پر خرچ کرنا ثواب ہے. صرف اس میں ثواب کی نیت شامل کرنی ہوگی. اگر یوں ہی دے رہے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا. اچھا بشرا, ہم بات کر رہے ہیں یوتھ پر اور ہم سوشل میڈیا پر بات نہ کریں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکسپرٹ عدنان شیخ صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم عدنان صاحب. اب آپ کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال, ایک تو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے نوجوان ارننگ کر رہے ہیں, دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہی سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں بگاڑ کا بھی باعث بن رہا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا کا استعمال, مثبت استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ دونوں ہوسٹ کا. جزاک اللہ. ایک بار پھر اسی ایک اور پروگرام میں آپ نے مجھے موقع دیا. اچھا دیکھیں, سوشل میڈیا کا استعمال, سوشل میڈیا پہ ہماری زندگی میں نا میں سمجھتا ہوں 80-90% ہماری زندگی میں شامل ہو چکا ہے. ابھی کچھ مجھے یاد پڑتا ہے, کچھ 2-4-6 دن پہلے, رمضان سے 2-3 دن پہلے پتہ چلا کہ فیس بک ڈاؤن ہو گیا, تو اتنے لوگ پریشان ہو گئے تھے, زندگی رک گئی تھی. حالانکہ چند گھنٹوں کے لیے ڈاؤن ہوا تھا. تو اس کے اندر یہ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ جب میرے پاس میسج آیا تو ایک دوست ہے میرا, ان کا نام ہی لوں گا, ان کا میسج ایک اوپر آیا ہوا تھا, اس پر انہوں نے پوسٹ مجھے بھیجی ہوئی تھی کہ فیس بک جو ہے وہ چند ٹائم کے لیے ڈاؤن ہو گیا. اور ایک طرف آیا تھا کہ فیس بک کو بین کر دی گیا حکومت پاکستان کی جانب سے. تو دو معاملات الگ الگ تھے. تو سوشل میڈیا اس وقت میں سمجھتا ہوں ٹیلی ویژن کو اور سوشل میڈیا کو اگر ہم موازنہ کریں تو ٹیلی ویژن اب سے پہلے خبر جو ہے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. لیکن ٹیلی ویژن کی اہمیت کس طرح برقرار ہے کہ یہ جو خبریں ہیں نا, یہ اوتھینٹک پتہ کیسے چلتی ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ جب تک نشر نہ ہو جائے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ بات خبر درست ہے. بالکل بھروسہ اٹھ گیا ہے نا اب ذرا. جی اچھا, ٹیلی ویژن پہ یہ دوسرے جو چینلز ہیں اس کے بعد جو خبر ہوتی ہے وہ مصدق ہوتی ہے, ظاہر بات ہے وہ دیکھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو, مگر سوشل میڈیا تو ہر انسان کے ہاتھ میں ایک فنگر ٹپس کے اوپر خبر ہے, جب چاہے جو اس کو بہتر سمجھتا ہے اور اس کو وہ یوز کرتا ہے اور اس کو آگے پبلک کر دیتا ہے. تو سوشل میڈیا ہو یا مطلب جتنے بھی پلیٹ فارم ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی طور پہ, ذاتی طور پہ آپ کو ذمہ داری لینی ہوگی کہ کوئی بھی جب خبر آپ کو ملے, ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ آپ دیکھیں نا ایک خبر آتی ہے واٹس ایپ کے اوپر پھیل جاتی ہے, ہر ایک بندہ کم از کم منیمم میں سمجھتا ہوں 400-500 گروپ میں تو شامل ہوتا ہے. بالکل. وہ ہزاروں میں ملینس میں چلی جاتی ہے بات. تو وہ ایک آپ کی غلط مصدقہ بات جو ہے وہ آپ نے اگر تصدیق کی بغیر شیئر کر دی تو وہ لاکھوں لوگ جل جاتی ہے. تو سوشل میڈیا, اصل میں سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم تو ہے, لیکن وہ پلیٹ فارم رن کون کر رہا ہے, وہ رن آپ اور ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم غیر ضروری چیزوں مواد کو شیئر نہ کریں, پبلش نہ کریں, اور اچھے کنٹینٹ کا استعمال کریں, اور مصدقہ اس کو لے کے چلیں. یہ ہمارا فرض فریضہ بھی ہے, اور ایز اے شہری, پاکستانی شہری یا کسی بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بالکل مصدقہ بات کریں اور بالکل
पक्की कंफर्म बात कर रहे हैं। यानी ऐसी कोई बात ना हो कि जिससे किसी को नुकसान का अंदेशा ज्यादा हो, यानी आप इस चीज के पीछे ना जाएं कि कौवा कान ले गया तो आप कौवे के पीछे भाग रहे हैं, कान भी चेक कर लें। ऐसा ही है कि आप गलत सोशल मीडिया को नेगेटिव जो है प्लेटफॉर्म ना बनाए, और इस उसको हवाले पॉजिटिव से ही रहने दें। मैं ये भी कहूँगा कि जो बनो यूथ की आवाज़ का किरदार है, उसने नौजवानों पे कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जब मेहनत की तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी मेहनत की कि एक नौजवान डिजिटल मार्केटिंग के जरिए किस तरह से अर्निंग कर सकता है, किस तरह से वो डॉलर्स में पैसे कमा सकता है। तो और घर के हालात बेहतर करेगा, बल्कि पाकिस्तान की मईशत में भी एक अपना बेहतरीन किरदार अदा करेगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ गुलाम मोहिउद्दीन भाई भी तारीफ सताइश है उनका ये किरदार। गुलाम मोहिउद्दीन भाई काबिले तारीफ सिर्फ नहीं है, बल्कि मैंने जैसे अपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि वो एक माली का दर्जा रखते हैं। क्यों? क्योंकि आईटी एक्सपर्ट, मजहबी स्कॉलर्स या और बेशुमार इस तरह के लोग चुन चुन के वही तो जमा कर रहे हैं। तो उसी तरह से कुछ हीरे आज भी आप लेके आएंगे। बिल्कुल, और उन हीरों का आप नहीं मैं जिक्र करूँ। बिल्कुल। तो हमारे बनो यूथ की आवाज़ का जैसे एक हमारा एक मकसद होता है कीमती नगीनों को चुन चुन के लाना और आप लोगों से मुतारिफ़ करवाना। तो हमारे साथ दो बड़े प्यारे से मेहमान मौजूद हैं, जिसमें से एक हैं हम्माद रज़ा कादरी, अस्सलाम वालेकुम, और दूसरे हैं सैयद एहसन शाह, अस्सलाम वालेकुम। तो ये खूबसूरत सी नात हमें यहाँ पेश करेंगे, और इसमें मुझे एक बहुत अच्छा सा शेर याद आया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, क्या कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो हम्माद रज़ा कादरी, दरख्वास्त करूँगी कि खूबसूरत सी नात एक हमें और हमारे नाज़रीन को। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। और वो समझते हैं बोलियां
سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں. اور حاصل کلام شعر فرماتے ہیں دل کی حسرت وہ پوری فرمائے دل کی حسرت وہ پوری فرمائے اس طرح طیبہ مجھ کو بلوائے میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا خوبصورت سماع باندھا ہے ماشاءاللہ انہوں نے اتنی ٹیلنٹ چیک کر آپ ماشاءاللہ کیا بات ہے. میں آپ کو بتاؤں ٹیلنٹ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے کبھی پانی کو بہتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ اس کا رستہ جس طرح سے بھی روکنے کی کوشش کریں وہ اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے. بالکل ٹیلنٹ بھی اسی طرح سے آپ ٹیلنٹ کو روک نہیں سکتے ٹیلنٹ اپنا رستہ خود بناتا ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ اسے سمت مل جائے کلیئر تو پھر کیا ہی بات ہے. یہی بنو یوتھ کی آواز کی بات ہے. یس اسی کو بالکل بالکل آپ کے ساتھ اور مہمان ہیں آج جی بالکل اور وہ بہت ماشاءاللہ وہ بھی محظوظ ہو رہے ہیں. تو اب میں تھوڑے ان کے کامنٹس بھی لینا چاہوں گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مرسلین صادق صاحب جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور کافی چیزوں پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو سر سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ دعائیں ہیں. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اب آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس ماشاءاللہ خوبصورت ماحول سے ان کی نعت سے. پھر ہم آئیں گے بنو یوتھ کی آواز میں. سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا برکت مہینہ ہے اور جب یہ مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو رونقیں ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں. اور الحمدللہ ہم جس پلیٹ فارم پہ آج موجود ہیں بنو یوتھ کی آواز اور عشق سیام میں اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان سے اور زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں اور سیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ. اور جب سے ہم اس عشق سیام جیسی خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں تو زندگی اور خوبصورت سی ہو گئی ہے. ایسا مجھے تو فیل ہوتا ہے کیونکہ اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے عبادات ہو رہی ہیں اور نہ صرف عبادات ہو رہی ہیں ملاقات ہو رہی ہیں بلکہ ہمارے ستاروں کی بھی بات ہو رہی ہیں. تو یہ تو شعر ہو گیا کیا بات زبردست ہو گیا. بہت کافی بڑا خوبصورت ملا ہے مل گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بے شک بے شک. تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی میں حافظ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب یوتھ کی بات ہو رہی ہے تو ذرا یوتھ سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں نا کبھی کبھی. ہم بھی بچے رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے. رمضان المبارک میں اگر کسی شخص کی نیت ہے بالکل روزہ رکھنے کی لیکن کسی وجہ سے وہ بیچارہ سو گیا یا سو گئی اور اس کی آنکھ نہیں کھلی. اب ان کی آنکھ کھلتی ہے فجر کے بعد سحری بھی نہیں کی تو کون سا ایسا وقت ہے کہ جب تک ان کی آنکھ کھلے تو وہ روزہ ہو سکتا ہے ورنہ وہ روزہ نہیں ہوگا اگر وہ نیت بھی کر لیں تو یہ ذرا ایک مسئلہ تھوڑا بیان فرما دیجیے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اصل میں یہ جو روزے کے لیے ہم سحری کرتے ہیں سحری کرنا سنت ہے
अगर हम सहरी ना करें, शर्त नहीं है रोज़े की, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि अगर हम रात सुबह हमने सहरी नहीं की तो ज़वाल से पहले पहले हम उसकी नियत कर लें। ठीक है। अगर हम ज़वाल तक नियत ना करें, फिर भी सोते रहें और फिर रात सो गए थे, रात सोते वक्त भी नियत नहीं की थी, तो अब मामला आएगा। तो अगर उसने ज़वाल से पहले नियत कर ली है तो उसमें सहरी की हाजत नहीं है, वो हो जाएगा रोज़ा इस सूरत में। वैसे बुशरा, मैं आपसे कहूँगा, आपने कितने रोज़े बगैर सहरी के रखे हैं? तैमूर, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे आपसे। अच्छा, हमारे साथ अदनान शेख साहब मौजूद हैं, तो एक सवाल पहले अदनान भाई से हम कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अदनान शेख साहब, अब आप मुझे ये बताएं, जब हम बड़े हो रहे थे तो हम देखते थे कि हर गली में बच्चे बाहर निकल के क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। अब जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया के करीब होते जा रहे हैं, जहाँ उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब बच्चे मोबाइल, जो हम ग्रोइंग चिल्ड्रंस है ख़ास तौर पर, वो पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, खेल कूद नहीं रहे हैं। बाहर हम निकलते हैं तो एक सन्नाटा सा छाया हुआ है कि हमें तो वहशत होती है यार, ये कैसे नौजवान है जो क्रिकेट नहीं खेलते गलियों में। तो इस पर भी थोड़ा सा इसके साइड इफ़ेक्ट पे बात करें। जी देखिए, साइड इफ़ेक्ट पे तो मैं बात करूँगा, लेकिन मैं खुद इसी मसाइल को जूझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो सुन रहा होगा, चले आज मुझे मौका मिल गया कि आज मैं इस बात टॉपिक पे बात भी करूं। अच्छा देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम छोटे थे ना, तो उस वक्त तो इतना मोबाइल इतना आम नहीं था। आज तो 99% लोगों के हाथों में मोबाइल है। बिल्कुल। लेकिन अब 3-4 साल से आपने गौर करा होगा कि ये ज़्यादा ही लोग ना गेम के पर आ चुके हैं। गेम पे आने का पहले भी बच्चे गेम पे खेलते थे, हमने भी वीडियोस गेम खेले हैं, चीज़ें देखी हैं, लेकिन इस वक्त अब मोबाइल का मसला ये आ गया है कि जितने भी गेम आ चुके हैं वो गेम खेलने के पैसे देते हैं। तो बच्चों को आ गई लालच के, हम तो एक तो गेम खेल रहे हैं, चलो 1 घंटा गेम खेला, फिर दूसरी टाइम क्रिकेट खेलने भी चले गए, फुटबॉल खेलने चले गए, वीडियो गेम खेलने चले गए, चीज़ें। लेकिन अब तो वो एक दिन में ये सोचते हैं कि हम 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये कमा लें गेम खेलने के। ठीक है। इसी तरीके से क्रिकेट का मामला आ गया, पहले क्रिकेट खेलने जाते थे, अब क्रिकेट को खेलते हुए देखोगे तो खाली उसके पैसे मिल जाएंगे आपको। तो लोगों को ना बहुत गलत जगह पे डाइवर्ट कर दिया है, और पैसे तो ज़रूर से आ रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है हमारा जो माशरा, हमारे खुसूसन यूथ पे जो आज हम बात कर रहे हैं, यूथ उस जगह पे डाइवर्ट नहीं हो पाएगी जहाँ पे हमारे वतन के लिए जो लोग, जो यूथ है, जहाँ पे उसको डेवलप होना चाहिए, उस जगह पे कारगर नहीं होंगे। और ज़ाहिर बात है उनका दिमाग भी माउस हो जाता है, गेम इतना खेलते रहते हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, जो उनकी एनर्जी है, जो उनके अंदर टैलेंट है, वो उनको निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसका असल जो जैसा मैंने आज ही इरादा किया था कि मैं यही करूँगा कि मोबाइल के अंदर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, जिसके अंदर बहुत सिलेक्टिव चीज़ें आप कुछ लगा लें, हाँ, जिसके अंदर वो किसी किस्म के भी गेम आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी सिर्फ गेम ही लिखेंगे आप ना, तो कोई भी एप्लीकेशन आपके सामने या किसी किस्म की गेम आपके सामने विजिबल नहीं होंगे, कुछ वीडियोज़ चीज़ें। तो ये वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों के, क्योंकि यूथ के ऊपर प्रोग्राम है, तो यूथ को अपने बच्चों को ये ना समझे खाली कि वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी का सहारा है, या उन्होंने बढ़ के अपनी ज़िंदगी को चलाना है, वो उनका मुल्क के ऊपर भी एक कर्ज़ है, और मुल्क यूथ से चलती है। तो यूथ को बढ़ाना है तो उनको डाइवर्ट करें, उनको उनके अंदर जो टैलेंट है, जो उनको कुछ करना चाहते हैं, उनको बढ़ने के लिए उनको इस चीज़ के ऊपर मोबाइल पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मोबाइल ना छीनें, लेकिन कम से कम कुछ सिलेक्टिव टाइम उनको दे दें, और उस टाइम के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें। कुछ एप्लीकेशन वैसे भी लगाना चाहिए कि आपका बच्चा मोबाइल पे देख क्या रहा है, 1 घंटा या 2 घंटे जो उसने यूज़ किया, उसने क्या देखा, उस पर निगाह होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है जितना दौर बढ़ता जा रहा है, अभी एक टाइम ऐसा आ रहा है कि अभी तक चलें बच्चे बैग तो लेके जा रहे हैं, चले मैं इसको तो पॉजिटिव समझता हूँ कि एक टाइम आएगा कि लैपटॉप के अंदर ये सारी किताबें हैं, चीज़ें हैं, उससे पढ़ लें तो ये बोझ जो वज़न है ये इतना कैरी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, हम बहुत ज़्यादा जदीद दौर की तरफ जा रहे हैं, जिद्दत आ रही है हम लोगों में, लेकिन कुछ जिद्दत के साथ कुछ नुकसानात भी हमें ना अफोर्ड करना पड़ रहा है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को मैं एक आपसे वो करना चाहूँगा कि जिद्दत इतनी आ गई है कि हम किताबों को भूल चुके हैं। जी ठीक है, किताबों की जगह जो है वो एक बुजुर्ग मुझे बता रहे थे कि किताबों की जगह जो है हमने शूज़ वगैरह जो है ना अब रखने शुरू कर दिए। ठीक है, तो जो इज्जत हम किताबों को देते थे, अब वो इज्जत जो है वो किताबों में असल में सेंसेस का इस्तेमाल शुरू, देखिए 6 सेंस होते हैं ना, पहले हम पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, अब तो सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कान में आपने लगा लिया और सुन रहे हो और अपनी एक्टिविटी कर रहे हो और सारी बातें आपको बयान हो रही है, तो आसानियों की तरफ लोग ज़्यादा चले गए। लेकिन ये कि ऐसी आसानी ना करें, हमारे लिए मुश्किल हो गई है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और यूथ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे अदनान शेख साहब ने कहा कि
بچوں کو جن جن چیزوں سے روکنا چاہیے وہ پیرنٹس کا فرض ہے. اور پیرنٹس کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. آپ اتنے مصروف ہو چکے ہوتے ہیں بالکل آپ کے پاس ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں 5 لوگ بیٹھے ہیں, 5 الگ الگ موبائل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. اور مطلب بچوں کو پیرنٹس یہ بتا دیں کہ گیم سے آپ ارننگ کر رہے ہیں وہ دولت ہے, لیکن تندرستی 1000 نعمت ہے. اگر یہ دولت چلی گئی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دلا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے, وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبق نہیں سکھایا. تو اس لیے تھوڑا کی گفتگو سے یہ اخذ کر پایا ہوں کہ اگر وقت سے پہلے بھی بہت زیادہ پیسوں کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو پھر بچے اپنے مقصد سے تھوڑا ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تیمور, ہر چیز کا نا کچھ کرائیٹیریا ہوتا ہے, ہر ایج کی کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں, ہر ایج کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور آپ چھوٹے سے بچے کو وہ ذمہ داریاں دے دیں جو اس کی ایج کے مطابق نہیں ہے تو obviously اس کی لائف تو ڈسٹرب ہوگی نا. اور آگے جا کے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں مینیج, ٹھیک ہے ہم کہیں گے کہ جی کوئی 7 سال کا بچہ ارب خرب پتی ہو گیا تو کیا وہ اس طرح سے کھیل سکے گا باقی بچوں کے ساتھ؟ اس کی اپنی صحت رہے گی ویسی, اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں آ جائیں گی, اس کی کیا انٹینشنز بڑھ جائیں گی. تو وہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا نا بڑا خوبصورت ہے. اور یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے, چاند اپنے ٹائم پر آتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو کہ سورج نے کہا تھوڑی گرمی زیادہ دے دوں تو میں آدھی رات کو بھی آ جاؤں, تو نہیں. تو جو چیز اعتدال میں ہے نا وہ بیسٹ. اب اس کا حل بتاؤں میں آپ کو, بتائیے. اس پر سب سے زیادہ کس نے کام کیا؟ کس نے؟ اس پر سب سے زیادہ کام کیا بنو یوتھ کی آواز نے. سید محی الدین نے اس پہ سب سے زیادہ کام کیا. محی الدین بھائی نے کیا کیا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک پروگرام شروع کیا. بچوں کی ذہنی گروتھ, ذہنی نشو نما کس طرح سے کی جائے, اس کو ایک بہتر پاتھ کس طرح سے دیا جائے. یہ کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, اور یہ بنو یوتھ کی آواز کا ایک خاص آبجیکٹیو ہے کہ ہر بچے کو اس کا مقصد بتایا جائے کہ بھائی تم دنیا میں آئے ہو تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آئے ہو, تمہارے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, اس کو تم نے سامنے لانا ہے. یہ یوتھ کے حوالے سے ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس پہ میں چاہوں گا والدین کو بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے. سب سے پہلے بات, جب آن لائن گیم کھیلا جاتا ہے تو اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہے, 8 سال کا ہے, 9 سال کا ہے, گیم تو کھیل رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں آن لائن کے اندر وہ ایک ایسے پارٹنر کے ساتھ کھیل رہا ہے جس کی عمر 40 سال ہے, 50 سال ہے, 55 سال ہے, 60 سال ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ گیم تو اس وقت سپینڈ کر رہا ہے, ٹائم سپینڈ کر رہا ہے, لیکن اس کی سوچ کیا ہے, وہ آپ کے ساتھ باتیں کیا شیئر کر رہا ہے, اس کی ہے نا ذہن کا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے بہت سی جگہوں. مطلب ماں باپ تو یہ سمجھ رہے ہیں بچہ جسٹ گیم کھیل رہا ہے. اور دیکھیں یہ میں ناظرین سے کہنا چاہوں گی کہ اس بات کو نا وہ کہتے ہیں نا گرا مان لینا, تو اس کو بہت غور سے آپ سنیں, کیونکہ یہ ایک IT ایکسپرٹ ہیں جو آپ کو ایڈوائز دے رہے ہیں تاکہ آپ کے بچے کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. معذرت اگر انٹرپٹ کیا تو کوئی بات رہ گئی تو آپ بالکل پوری کریں, لیکن مجھ سے تھا کہ میں میسج دے دوں. حافظ صاحب کو بھی انوالو کریں اپنی گفتگو میں. میں تو سب کو انوالو کروں گی. حافظ صاحب, اس کا مذہبی اینگل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل واضح بات ہے یوتھ کے حوالے سے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جوانی کی جو عبادت ہے نا اسے بہت پسند فرمایا, مقبول فرمایا, کہ وہ کہتے ہیں لڑپن کھیل میں بیتا, جوانی نیند بھر سویا اور بڑھاپا دیکھ کر رویا. تو لڑکپن کا جو معاملہ ہے وہ کھیلوں میں گزر گیا, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جوانی میں جو نیند ہے وہ نہیں کھلتی. آج لڑکوں کا جو ہمارا عام رواج ہے وہ 4-5 بجے سو کر اٹھتے ہیں. تو یہ جو کلچر ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو اس ڈائریکشن میں جو اسلام نے بات سمجھائی ہے کہ جوانی میں جو انسان عبادت کرتا ہے اس کی بڑی جگہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت مقبول ترین عبادت میں اس کو شمار کیا ہے, اور اپنے یہاں اس کا صلہ بھی بہت زبردست رکھا ہے. اچھا, یوتھ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو صرف یہ نہ بتایا جائے کہ محنت کیا کرو, ان کو بولا جائے کہ صحیح ڈائریکشن پر محنت کرو. بالکل, بہت ہم کہتے ہیں محنت کریں اور ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, مجھے یہاں سے جانا ڈیفنس ہے, میں راستہ یہ لے لوں, میں یہاں سے زندگی بھر بھی چلتا رہوں تو شاید یہاں دوسرا ملک, دوسرا شہر تو آ جائے گا لیکن وہ DHA نہیں آئے گا. تو پتہ یہ چلا کہ محنت سے منزل نہیں ملتی, بلکہ ڈائریکشن ٹھیک ہو تو محنت کم بھی ہو تو منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے. دوسری بات, ایک اس بات کی ضرورت ہے کہ آج دور ہے ہارڈ ورکنگ. بھائی اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اگر ہم سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہارڈ ورکنگ لینا ہے تو وہ اللہ نے گینڈے پیدا کیے ہیں, اللہ نے دوسرے مخلوقات پیدا کیے, گدھے پیدا کیے, تو اس کو اس کام کے لیے مختص کیا ہے. اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا
اور یہ اسمارٹ ورک کر کے اپنے کاموں کو آسان بنا سکتا ہے, کم وقت میں زیادہ کام کو کر سکتا ہے. تو اسمارٹ ورک کی طرف ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے, مذہب کی ڈائریکشن میں رکھنا چاہیے. اور جب اصل میں سب سے بڑا مسئلہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, کیا بات ہے. اور زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمناؤں کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. آج ہم فجر میں اٹھتے نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں بچے میں ایسا کچھ ہو جائے کمال کہ وہ اٹھ کے فجر میں نماز پڑھنا شروع کر دیں. ہم قرآن پاک ہم سالوں کھول کر دیکھتے نہیں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں بچے میں کچھ ایسا آ جائے کہ وہ قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دے, صبح اٹھتی چینج ہو جائے. تو یہ اوور نائٹ سکسیس کے پیچھے ہم باہر. اصل میں پوری رات سوچتے رہتے ہیں, صبح جب کام کرنا ہوتا ہے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. یہ چیز. اور ہم اپنے بچوں کو, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے بھی, کہ ہمارے جو والدین ہمیں بتا رہے تھے بیٹا تمہاری عمر میں تو ہم نے یہ کام. بالکل. آج عموماً آج کل کے جو حالات ہیں, جو میں اپنی پرسنل میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ تقریباً 60-70% وہ لوگ اپنے گھروں میں, میرے یار دوست جو رہے, معذرت کر رہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار یہ گھر تو ہمارے والدین نے ہمیں بنا کے دیا ہے, ہم تو اس میں رہ رہے ہیں, خدا نخواستہ اگر کرائے پہ رہ رہے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ بڑے فکر کی بات ہے کہ یار ہم کہاں جا رہے ہیں. ابھی دیکھیں ہمارے سامنے 2 یوتھ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے, اور کتنی کچھ آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, اور آج اپنے ٹیلنٹ کے بیاہ پہ بہت ساری چیزیں تو ان کے سامنے بھی ہے نا, لیکن بات یہ کہ ان کے والدین نے ان کو بتایا ہوگا کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے, ان کو کرنا کیا ہے, اور انہوں نے خود نے بھی اپنے ایک ڈائریکشن بنائی ہو کہ ہمیں آگے چل کے زندگی میں کرنا کیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں آج آپ کے ساتھ ایک اور خوبصورت آواز موجود ہے. میں بالکل, جب عمران بھائی نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ جو موجود ہے, تو میں نے کہا اب کیوں نہ دوسرے سے بھی ہم, بالکل, سید احسن شاہ. اور اب تو بھائی مقابلہ سا ہو چکا ہے, تو اب ہمیں آپ ایک خوبصورت سا کلام سنا دیجیے. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے, حضور سا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں کے بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں کے بار صبح طیبہ کو, بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو
تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. اور اس کلام کا بہت ہی پیارا شعر کہ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. اور مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو بہت خوبصورت. بنو یوتھ کی آواز نے چن چن کے نگینے دیے ہیں ہمیں. جی ہاں بالکل چن چن کے نگینے دیے ہیں اور مزید کچھ نگینے ہمارے پاس ابھی بھی ہم نے چھپا کے رکھے ہیں لیکن وہ ہم آپ سے متعارف کروائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.